اے عشق تیری خاطر پارٹ نمبر 7 از کرم فروا خالد۔ ارحم کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی مگر رحاب کی دھڑکنیں ابھی بھی معمول پر نہیں آ رہی تھی۔ ارحم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے مگر رحاب ایک بار اسے بات کلیئر کر کے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن ارحم کی آج کی شوخیاں دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کرے۔ ایک دفعہ تو گھبرا کر رحاب کا دل چاہا کہ سو جائے، مگر پھر ارحم کی پیار بھری دھن کی یاد آتے ہی اس کے دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہونے والے تھے جب رحاب اپنی سوچوں سے گھبرا کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی اور خود کو اچھے سے کمبل سے کور کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر رات کے 2 بج جانے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی جب اچانک اسے ارحم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ رحاب کی دھڑکنوں کی رفتار نے مزید سپیڈ پکڑی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں ارحم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب رحاب پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ واش روم سے چینج کر کے نکلتے ارحم رحاب کی طرف بڑھا۔ رحاب نے کمبل کو سر سے پیر تک اوڑھ رکھا تھا۔ ارحم 2 منٹ تو اس کے پاس کھڑا جائزہ لیتا رہا کہ وہ واقعی سو گئی ہے یا صرف اس سے بچنے کے لیے ایکٹنگ کی جا رہی ہے۔ ارحم کے بالکل پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے رحاب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ارحم نے اچانک آگے ہو کر رحاب کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور اچھال دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رحاب نے غصے سے ارحم کو گھورنا چاہا مگر اس کی آنکھوں کی گستاخیوں پر گھبرا کر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ بدتمیزی یہ نہیں میڈم، وہ تھی جو آپ کہہ رہی تھی۔ میں نے بولا تھا سونے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ ارحم نے دیکھا رحاب نے کمبل میں کور کرنے سے پہلے خود کو دوپٹے میں اچھے سے کور کر رکھا تھا۔ ایک محفوظ کن مسکراہٹ ارحم رحاب کی طرف اچھالی تھی جو آہستہ آہستہ بیڈ کے دوسری طرف ہوتے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناکام کوشش کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے فرار اب ناممکن ہے میری جان۔ وہ لڑکی کون تھی؟ رحاب کی سوئی ہوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی بیویوں والی شکی انداز پر ارحم کا کہکا برآمد ہوا تھا۔ کافی خوبصورت تھی نا، لگتا ہے تمہیں بہت اچھی لگی ہے۔ ارحم نے شرارتی انداز میں اپناتے اسے مزید چڑھایا تھا۔ اوکے، بہت خوبصورت ہے تو جائیں اس کے پاس دوبارہ، یہاں واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارحم کی بات رحاب واقعی سیریس لے گئی تھی اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحم رحاب کو خفا انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا مگر اس کی آنکھوں کی نمی نوٹ کرتے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ میری ایک کولیگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ارحم نے اس کی فکر ختم کرنی چاہیے تھی۔ رحاب نے اس کی سنجیدہ انداز پر بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس کے ساتھ روم میں اتنا ٹائم کیا کر رہے تھے؟ بات کرتے رحاب کے گالوں پر آنسو آئے تھے جبکہ رحاب اپنے لیے اتنی پوزیسونیس دیکھ کر ارحم کو تو بہت خوشی ہوئی تھی مگر رحاب کے آنسو سے بے چین کر کے۔ ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، ہم دونوں ایک بہت امپورٹنٹ مشن ڈسکس کر رہے تھے، اس لیے میں نے ملازمہ کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی وہاں آ کر ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، اور کیا اگر ایسا کوئی چکر وکر ہوتا تو میں اس کو لڑکی کو گھر تھوڑی لاتا۔ ارحم کی بات سنتے رحاب کی ٹینشن ختم ہوئی تھی مگر شرارتی انداز میں کہی گئی ارحم کی آخری بات نے رحاب نے اسے گھورا تھا۔ رحاب تمہارے دل میں جو بھی خدشات ہیں انہیں ختم کر دو، کیونکہ میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل تک رسائی حاصل کی، اور اب تم سے نکاح کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ہی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ تمہاری معصومیت اور باقی تمام لڑکیوں سے تمہیں نفرت کرتی ہے، تم سے شدید محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہاری اس شادی پر رضامندی کی وجہ جاننے کے باوجود سچے دل سے تمہیں میں نے اپنایا ہے، لیکن تمہارے مجھ پر اعتبار نہ کرنے سے مجھے بہت بری طرح میں ہرٹ ہوا تھا، جس کا غصہ تم سے دور رہ کر نکالتا رہا۔ رحاب جو ارحم کا اتنا خوبصورت اظہار دم سادے سن رہی تھی، اس کی آخری بات پر شرمندہ ہو گئی۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ آگے کی زندگی کے ہر موڑ پر میں ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ بولو، کیا تم ایسا کرو گی؟ ارحم کی بات پر رحاب نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس دن آپ کو نہ بتانے اور پلانے کا ریزن یہ نہیں تھا کہ مجھے آپ پر ٹرسٹ نہیں، بلکہ میں آپ کو کھونے سے ڈر گئی تھی۔
ریحاب نظریں جھکائے اعتراف کرتی ارحم کے دل کے تار چھو گئی تھی جب وہ بہکتے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے بچ جاؤ گی مجھ سے؟ ارحم نے اس کی حرکت کو بہت انجوائے کیا تھا۔ دیکھیں پلیز، ابھی تو ہماری دوستی ہوئی ہے، ابھی اتنی جلدی فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ ریحاب نے ارحم کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ ارحم بیڈ پر آرام سے لیٹے اس کی پھٹیاں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اتنی مہنگی دوستی بالکل نہیں کرنی۔ ریحاب کے متلجی انداز پر ارحم نے نفی میں سر ہلاتے اس کے دوپٹے کو ایک ہاتھ سے جھٹکا دیا تھا۔ کافی دیر بعد ریحاب کی حالت دیکھتے ارحم نے اس کی سانسوں کو آزاد کیا تھا، جبکہ ریحاب سرخ چہرے کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتی ارحم کی شوخ نظروں سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ ریحاب کا گریز اچھے سے سمجھ رہا تھا، جو اپنے پیرنٹس کی رضامندی کے بغیر یہ رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ارحم نے اس کی خواہش کو ترجیح دیتے اپنے بے قابو جذبوں پر باندھ لیا تھا، جبکہ ریحاب کو بنا کہے ارحم کے سمجھ جانے پر اپنے دل میں اس کا مقام مزید اونچا محسوس ہوا تھا۔ جازل کا موڈ کل زیمل سے ملاقات کے بعد سخت آف تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہوا، وہ کیوں زیمل کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے رشتے کی اصلیت اچھے سے واقف تھا، مگر پھر بھی دل نہ جانے کیوں بے ایمان ہو رہا تھا۔ زیمل نے اسے ٹھیک ہی تو کہا تھا، اس لیے جازل نے سوچ لیا کہ وہ اب ایسی کوئی بھی بے اختیار حرکت نہیں کرے گا، بلکہ سرے سے ہی زیمل کو اگنور کرے گا تاکہ دل کے اس کے بارے میں کوئی بے ایمانی نہ کر سکے۔ جازل اپنی سوچوں میں گاڑی کی طرف بڑھا جب اچانک کوئی لڑکی ایک طرف سے بھاگ کر آئی اور بہت زور سے اسے ٹکرائی۔ جازل فوراً اسے سنبھالا، نہیں تو ضرور اس نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا، سونیا بڑی نزاکت سے مسکراتے بولی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی شاندار ایکٹنگ پر مسکرائی تھی۔ اسے جازل پہلی نظر میں بہت بھا گیا تھا، اور اوپر سے اس کا مغرور انداز سونیا کو مزید دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئی تھنک انسان کو اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کو ہی اپنے گلے لگاتا رہے۔ جازل نے اس کے مسکراتے انداز کو دیکھ کر ہلکا سا طنز کیا، کیونکہ اسے یہ لڑکی کافی عجیب سی لگی تھی۔ اگر بچانے والا آپ جیسا ہو تو میں دنیا جہان کی مصیبتوں کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، سونیا نے جازل کے سنجیدہ انداز کو کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر جازل نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آئی تھی۔ اوہ، لگتا ہے آپ مائنڈ کر کے، میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، سونیا ایک بار پھر کھلکھلائی تھی۔ لیکن میں نہ ہی اجنبیوں سے مذاق کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے دوسروں سے یہ بات پسند ہے، جازل اپنے مخصوص انداز میں بولا تھا۔ اوکے سوری، مگر مجھے اس دن کے لیے شکریہ ادا کرنا تھا، جیسے آپ نے گنڈوں سے میری جان اور عزت بچائی، بہت احسان مند ہوں میں آپ کی۔ ویسے کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ سونیا نے انتہائی تہذیب سے بات کرتے اسے سوال کیا تھا۔ جازل ابراہیم۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ جازل نے اسے مختصر سا جواب دیتے اسے آگے سے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ نو پلیز، صرف ایک آخری سوال، آپ نے اس دن جس طرح ان گنڈوں کی ہڈی پسلی ایک کی، ویسے کوئی عام انسان تو بالکل نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ فورسز کا حصہ ہیں؟ سونیا کی بات پر جازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جس طرح وہ جازل کو جج کر رہی تھی، اسے بھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں لگی تھی۔ نہیں، مجھے فورسز والوں سے نفرت ہے، میں ایک بہت عام اور چھوٹا سا بزنس مین ہوں، اور یہ فائٹنگ کی وجہ میری بلیک بیلٹ ہونا ہے، جازل نے تفصیل بتاتے کہا۔ جب اس کے فورسز سے منسلک نہ ہونے کا سن کر سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بھی تو نفرت کرتی تھی فورسز والوں سے، اور میرا نام سونیا خان ہے۔ سونیا نے جازل کی طرف ہاتھ بڑھاتے اپنا تعارف کروایا، جسے جازل نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھام لیا تھا۔ اسے کانفیڈنٹ لڑکیاں پسند تھیں، مگر اتنی بے باک بالکل نہیں۔ نائس ٹو میٹ یو مس سونیا، پر ابھی مجھے بہت ارجنٹ کام ہے، سو پلیز گڈ بائے، جازل اب کے سنجیدہ انداز میں اسے جواب دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ ارتضیٰ نے گھر والوں کو شادی کی تیاری کے لیے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا تھا، کیونکہ اسے اس بات پر بھروسہ تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہی ZSK کو بہت بڑا دھچکا دے گا، اور اس کو ارتضیٰ آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹکنے والا تھا، اور تب تک مہروش کی طبیعت بھی کافی حد تک بہتر ہو جانی تھی۔ ارتضیٰ کے لیے اب بہت مشکل تھا مہروش سے دور رہنا، مگر ZSK کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اسے کچھ ٹائم مہروش سے دور رہنے کی قربانی دینی پڑنی تھی۔ وہ جب بھی مہروش کے بارے میں سوچتا، اس کا روٹھا روٹھا سا چہرہ سامنے آ جاتا۔ مہروش اب بھی اس کے پہلے والے رویے کے زیر اثر تھی، اور اس کے روب کی وجہ سے کھل کر اس سے لڑ نہیں سکی تھی، مگر وہ اب اپنے اور مہروش کے درمیان موجود ہر دیوار کو گرانا چاہتا تھا۔
महारोश को उसकी असल हैसियत देखकर उसको अपनी जिंदगी में उसके मकाम से आगाह करना चाहता था। वो महारोश की आंखों में देख सकता था कि वो इसके हवाले से कितनी इनसिक्योर थी, और होना भी चाहिए था। आज तक इर्तिजा ने उसे इतबार बख्शा ही कहाँ था। इर्तिजा ने उसे हमेशा हर लम्हे बेइज्जत किया, जिस पर वो जिंदगी भर भी पछताता तो कम था। मगर अब वो इसे उसके सबके सामने मोतबर करेगा और वो पिछली सारी बातें भूल जाए। उसे उसकी अपनी जिंदगी में अहमियत से कभी रोशनास करवाया ही नहीं था। वो उसे अब बताना चाहता था कि इस दुनिया में अगर उसके जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो सिर्फ वो है। इर्तिजा मजीद कितने ही लम्हे उन्हीं सोचों में खोया रहा, जब अचानक मीटिंग का ख्याल आते ही वो फौरन अपनी सीट से उठा। उसने अरहम, जीमल और जाजिल को अपने अगले लाहे अमल के बारे में आगाह करना था। अरहम और जीमल मीटिंग रूम में बैठे अपने किसी इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करते हंस रहे थे। जब जाजिल अंदर दाखिल होते जीमल के साथ वाली चेयर पर आ बैठा। उसने कॉफी के लिए दिए अंदाज में सलाम किया, जो जीमल ने काफी फील किया था। जीमल ने मोबाइल पर मसरूफ मेजर जाजिल को कन आंखों से देखा, मगर वो इस वक्त उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहा था। सर ने कुछ बताया कि अचानक मीटिंग क्यों बुलवाई है? जीमल ने बात का आगाज करते उसे मुखातिब करना चाहा। नो, जाजिल ने बिना उसकी तरफ देखे स्पार्ट से अंदाज में जवाब दिया। जीमल को उसका अंदाज कुछ ज्यादा ही रूड लगा था, जिसकी वजह से जीमल को भी अब जाजिल पर गुस्सा आने लगा। उसने भी ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी जिस पर जाजिल इतना ओवर रिएक्ट कर रहा था। जीमल जाजिल को घुटती दिल ही दिल में उसके रवैये पर कराहने लगी। उसने हमेशा अपने साथ जाजिल का नरम रवैया ही देखा था और कुछ दिनों से तो उसकी मुकम्मल तवज्जो भी पाई थी, मगर अब अचानक जाजिल का यूं अजनबी हो जाना उसे किसी सूरत हजम नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इर्तिजा ने अंदर दाखिल होते उन सबको सलाम करते अपनी तरफ मुतवज्जो किया। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद आपको ये बताना है कि अब हम मिशन के दूसरे और सबसे अहम हिस्से में कदम रखने वाले हैं, जिसमें जीएसके को ऐसा झटका देना है जो उसे बुरी तरह हिला के रख देगा और जिससे वो कभी संभल ना पाए। इर्तिजा की बात पर सब लोग हमातन गोश थे, और जो कुछ जीएसके के इस मुल्क के साथ कर चुका था वो लोग पूरी तरह उसको खत्म करने के लिए तैयार थे। सोहा हमारे लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत जल्द वो इनको हमारी टीम की गलत इंफॉर्मेशन भी पहुंचा देगी, जिसके बाद शुरू होगा हमारा असल काम। हमारा मेन टारगेट है जीएसके के बेटे बुरहान और इसकी बेटी, जो पिछले 4 सालों से इस काम में मुलव्विस है, और अब हमारा टारगेट भी यही दो हैं। इर्तिजा की आंखों में नफरत और इंतकाम साफ देखा जा सकता था। जुल्फकार को खत्म करने से पहले हमें उसे अंदर से कमजोर और खोखला करना होगा, और उसकी औलाद ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो जुल्फकार का टूटना कन्फर्म है। पहले तमाम टीम से हमेशा उसकी ताकत को अपनी ताकत के जोर पर खत्म करने की कोशिश की, और जुल्फकार हमेशा अपने शातरीन से पीछे से वार करते उनको नाकाम किया है। इस बार भी वो यही करना चाहता है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हमेशा उससे 2 कदम आगे रहेंगे। अब उसके अरूज के वक्त खत्म हो चुके हैं। इर्तिजा की बात सुनने के बाद सबके चेहरों पर एक अज़म था। उस दरिंदे को खत्म करने के लिए वो हर वक्त तैयार थे। क्या वो इतनी आसानी से हमारी फेक आईडीज पर यकीन कर लेगा? और महरोश, अगर उन्हें जरा भी महरोश पर शक हो गया तो? जीमल को महरोश की फिक्र हुई थी। महरोश के नाम पर इर्तिजा ने फौरन जीमल की तरफ देखा था। महरोश अब उस घटिया शख्स का साया भी नहीं पड़ सकता। इर्तिजा के अटल अंदाज पर जीमल समेत अरहम को भी बहुत खुशी हुई थी। लेकिन हम जुल्फकार की बेटी का नाम तक तो नहीं जानते, फिर उस पर हमला कैसे करेंगे? मतलब उसकी शनाख्त जब इतनी ज्यादा पोशीदा रखी गई तो हम कैसे पहुंच जाएंगे उस तक? आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसे, बल्कि काफी करीब से भी, इसलिए आपको तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं। इर्तिजा की बात पर सबने हैरत से उसे देखा, जिनमें सबसे ज्यादा हैरान तो जाजिल खुद हुआ। जब इर्तिजा ने सामने पड़े रिमोट को उठाते प्रोजेक्टर ऑन किया, मगर स्क्रीन ऑन होते जो चीज उनके सामने आई उसने सबको शॉक कर दिया था। जाजिल बेचारा हैरान परेशान सा स्क्रीन पर चलती अपनी तस्वीरों को देख रहा था। ये तो वो लड़की सोनिया थी जिसे 2 दफा उसकी इत्तफाकिया मुलाकात हुई, मगर जिस तरह के पोज में तस्वीर खींची गई थी वो इसे सबके सामने शर्मिंदा कर गई थी। जाजिल ने खूंखार नजरों से इर्तिजा की तरफ देखा, जो मजे से मुस्कुरा रहा था। उसने जाजिल के सबसे मिलकर उसे धोखा करने की सजा के तौर पे किया था। ये जंगल में जाजिल और सोनिया की एक दूसरे के बहुत ही करीब खड़े थे, और एक तस्वीर में सोनिया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जाजिल को याद आया था कि अचानक सोनिया का पांव फिसला था और गिरने से बचने के लिए उसने जाजिल का बाजू थामा था,
اور کل کی ملاقات میں لی گئی تصاویر تو جازل کو سر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک تصویر میں وہ جازل کی باہوں میں بہت قریب موجود تھی، جبکہ اگلی میں جازل نے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ زیمل نے شوقی نظروں سے جازل کی طرف دیکھا، لیکن ارحم ارتضیٰ کی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ کر ہی چکا تھا۔ جیسا یہاں نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہیں، 2 دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے میری اس لڑکی سے، اور میں بالکل نہیں جانتا کہ یہ ذوالفقار کی بیٹی ہے۔ جازل نے سب کی طرف دیکھتے انڈائریکٹلی زیمل کو کلیئر کیا تھا۔ واو امیزنگ، 2 ملاقاتوں میں اتنی فرینکنیس۔ زیمل نے بھی سامنے کی طرف دیکھتے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ اسے اس وقت جازل پر بہت غصہ آ رہا تھا، جسے سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی، کیونکہ اس کے مطابق تو وہ دونوں اپنی زندگی کے کسی بھی فیصلے یا کام میں ایک دوسرے کے پابند نہیں، پھر بھی اسے جازل کو اس طرح کسی اور کے قریب آنا غصہ کیوں دے گیا تھا؟ زیمل کے جلے ہوئے انداز پر ارتضیٰ اور ارحم نے بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا تھا۔ جازل نے آگے ہو کر ارتضیٰ سے ریموٹ لیتے اسکرین آف کر دی تھی، جب اگلے ہی لمحے ارتضیٰ نے سنجیدہ ہوتے واپس اپنی بات شروع کی تھی۔ برہان میرے اور کیپٹن ارحم کا ٹارگٹ ہوگا، جبکہ سونیا کو میجر جازل اور کیپٹن زیمل آپ دونوں ٹریپ کریں گے، کیونکہ جازل تو پہلے ہی اسے بتا چکے ہوں گے کہ تم ایک بزنس مین ہو اور تمہیں وہی گیٹ اپ اختیار کرنا ہے، سو سونیا کے قریب جانا ہوگا۔ وہ لڑکی تمہیں بہت انٹرسٹ لے رہی ہے، تو تمہیں بھی اب اس کا رسپانس دینا ہوگا۔ زیمل آپ کو میجر جازل کے پی اے کے طور پر ہر وقت ان کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی عورت کو مہرا بنا کر جیت حاصل کرنا ہمارا شیوا بالکل نہیں رہا۔ سونیا کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ خود کئی ہزار بے قصور لوگوں کو اپنے ہاتھوں موت کے گھوٹ اتار چکی ہے، اس لیے ہمارا ٹارگٹ صرف ذوالفقار کی بیٹی نہیں بلکہ اس ملک کی دشمن سونیا خان ہے، جس کے لیے ہمارے نزدیک کوئی رائے نہیں۔ اگر مقصد صرف ذوالفقار کی بیٹی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تو ان کی دوسری بیوی کی دونوں اولادوں جو کہ لندن میں مقیم ہیں ان تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل بالکل نہیں تھا۔ ارتضیٰ کی بات سن کر وہ لوگ سمجھ کے کہ وہ زی ایس کے کو ہرانے کے لیے اسی کے جیسی چال بنانے والا تھا، مگر اس میں بھی اپنے اصولوں کو مد نظر رکھ گیا تھا۔ ارتضیٰ ارحم کو بھی کچھ ہدایت دیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ کے نکلتے ہی زیمل بھی فوراً نکل گئی تھی۔ جازل نے ٹھنڈا سانس بھرتے خاموشی سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے جیسے ہی نور پیلس کے اندر قدم رکھا، مہروش کے کھلکھلانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو ارتضیٰ کی تھکن کو منٹوں میں ختم کر گئی تھی۔ اس سے پہلے اس کا اتنا اچھا استقبال کبھی نہیں ہوا تھا۔ بس کر دیں آپ لوگ، اب تو ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ مہروش کی زندگی سے بھرپور آواز ارتضیٰ کو اندر تک سکون بخش گئی تھی۔ آوازوں کا تعاقب کرتے ارتضیٰ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، جہاں مہروش سمیت گھر کے تقریباً تمام ممبرز موجود تھے۔ السلام علیکم، ارتضیٰ کی گھمیر آواز ڈرائنگ روم میں گونجی۔ ارتضیٰ کی آواز سنتے مہروش کی ہنسی کو فوراً بریک لگی تھی۔ جب ارتضیٰ مہروش کی دائیں طرف بیٹھی منیرہ کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کرتے مہروش کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ کی خوشبو مہروش کے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ مہروش کھانا کھا چکی تھی اور اب ارتضیٰ کے پاس بیٹھے اس کی بھوک کی ویسے ہی اڑ گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے اٹھنے کے پر تول رہی تھی، جسے بھانپتے ارتضیٰ کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ ارتضیٰ نے ارباز سے بات کرتے نہایت ہی چلاکی سے ٹیبل پر پڑا مہروش کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ مہروش اس کی سب کے سامنے ایسی حرکت پر بھٹلا گئی، مگر ارتضیٰ نے بڑے ہی نارمل انداز میں مہروش کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ارتضیٰ نے اپنے ہاتھ میں اپنی گود میں اس کا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ارتضیٰ کی حرکت پر مہروش کے پسینے چھوٹ چکے تھے، کیونکہ ارتضیٰ بظاہر سب سے بات کرتا بالکل نارمل لگ رہا تھا، مگر نیچے مہروش کے ہاتھوں کی نرماہٹ اپنے انگوٹھے سے سہلا کر محسوس کرتے وہ مہروش کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ مہروش اب کافی بہتر فیل کر رہی تھی اور اب وہ خود چل پھر بھی سکتی تھی، مگر پھر بھی احتیاط کے طور پر اسے اکیلا کسی سہارے کے بغیر چلنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ مہروش کو سب گھر والوں نے یہی بتایا تھا کہ ارتضیٰ اپنے شادی کے فیصلے پر ابھی بھی قائم ہے اور 2 ہفتوں بعد ارتضیٰ کی شادی ہے۔ مہروش یہ سب سن کر بہت بری ہرٹ ہوئی تھی، مگر اسے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ سب کی خاطر، خاص کر زینب بیگم کی خاطر مسکراتی رہی۔ نہ ہی اس سے کسی سے پوچھا اور نہ ہی اسے کسی نے بتایا کہ ارتضیٰ کی شادی ہو کس سے رہی ہے، کیونکہ مہروش کے خیال میں اس کی شادی بیلا سے ہو رہی تھی۔ مہروش کا دل چاہا کہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ آخر اس کے ستم اور مظالم کی آخری حد کیا ہے، وہ اتنا سخت دل کیوں ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی۔
جب گھر والے سب اس کے اتنے بڑے فیصلے پر خاموش تھے تو وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ مگر ارتضیٰ کی یہ حرکتیں اسے مزید الجھا دیتی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارتضیٰ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ یہ سب کر کے اس کے جذبوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ماہی، کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تم رک کیوں گئی؟ مہاروش کو ایسا ہی بیٹھا دیکھ کر ناہید بیگم پیار سے بولی، جبکہ مہاروش نے بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کا یہ کھڑوس بیٹا اس کا ہاتھ چھوڑے گا تبھی وہ کچھ کھا پائے گی۔ مہاروش نے کن اکھیوں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا جو خود مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ بڑی ماما، میں اتنا تو کھا چکی ہوں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، مہاروش نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، جبکہ نیچے ان دونوں کے ہاتھوں کی لڑائی جاری تھی۔ سر پلیز، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑے، مہاروش سرگوشیانہ لہجے میں بولی تاکہ آواز کسی اور تک نہ پہنچ جائے۔ کیا ہوا مہاروش، تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ ارتضیٰ کی ایکٹنگ پر مہاروش کا دل چاہا کہ سب کے سامنے اپنا ہاتھ چھوڑنے کو بول دے، مگر اس کے بعد کی شرمندگی بھی اسی کو اٹھانی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بھی فرق پڑنے والا ہے۔ مہاروش نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ ارتضیٰ کی بولتی شوخ نگاہیں ویسے ہی اس کے سانسوں کو اتھل پتھل کیے ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ کی مضبوط مگر نرم گرفت مہاروش کو اپنا ہاتھ پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی یہی توجہ اور محبت ہی تو چاہتی تھی جو اسے مل رہی تھی، مگر پھر بھی پرائی اور ادھوری سی لگ رہی تھی، اور کسی طرح بھی اس کے دل کو وہ خوشی نہیں دے پا رہی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ ارتضیٰ جس طرح آرام آرام سے کھا رہا تھا، مہاروش کو لگا کہ آج کی رات ایسے ہی گزر جانی ہے، اور اگر مزید کچھ ٹائم بھی ایسی سچویشن میں رہی تو وہ ضرور رو دے گی۔ ماما، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ آخر کار ارتضیٰ کی ڈھٹائی پر تنگ آ کر مہاروش نے زینب بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ جب مہاروش کی بات پر ارتضیٰ سمیت سب فکر مند ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوئے، مگر ارتضیٰ نے ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مہاروش کی طرف دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ مہاروش نے ایسا کیوں بولا ہے۔ پھوپھو، آپ بیٹھیں، میں لے جاتا ہوں مہاروش کو اوپر۔ ارتضیٰ مہاروش کی حالت سے حظ اٹھاتا اس کا ہاتھ چھوڑتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جو سب کے سامنے اس کے اس طرح کرنے پر شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مہاروش نے ارتضیٰ کو اپنی بات پر عمل کرتے دیکھ کر بے چارگی سے کہا، کیونکہ سب ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ ارتضیٰ کی باقی بہت سی کوالٹیز کی طرح مہاروش کو آج اس کی ایک اور کوالٹی بھی پتہ چلی تھی کہ میجر صاحب انتہا کے بے شرم انسان ہیں۔ ماہی، جلدی جاؤ، دیور جی پوری احتیاط سے لے کر جائیں گے، نیہا نے مہاروش کی حالت پر اسے چھیڑتے کہا تھا، جبکہ مہاروش کا دل کہہ رہا تھا کہ شرم سے ڈوب مرے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہر معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنے والا ارتضیٰ سکندر اس معاملے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ جب ارتضیٰ نے تھوڑا سا جھکتے بہت ہی نرمی سے مہاروش کو اپنی باہوں میں اٹھاتے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، مہاروش کا ایک ہاتھ سینے پر جب دوسرا ہاتھ اس نے بے اختیاری ارتضیٰ کے کالر کو پکڑا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی حرکت پر مسکراتے اس کا سرخی مائل حسین چہرہ دیکھا تھا، مگر مہاروش ارتضیٰ کو دیکھنے سے مکمل گریزاں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی ارتضیٰ کے بازو سے نکل کر کہیں چھپ جائے، مگر ارتضیٰ کے مضبوط گرفت میں وہ ایسا صرف سوچ ہی پائی تھی۔ سر پلیز مجھے اتار دیں، اب میں چلی جاؤں گی، مہاروش نے کمرے میں پہنچتے ارتضیٰ کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر ارتضیٰ ابھی اس موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ ارتضیٰ مہاروش کے لیے صوفے پہ جا بیٹھا۔ بیٹھنے کی وجہ سے مہاروش اب بالکل ارتضیٰ کی گود میں آ چکی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ارتضیٰ نے مہاروش کے چہرے کو اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ یہ سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے، تو یہ منافقت کیوں؟ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے، اس لیے یہ ہمدردیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت اسٹرانگ ہوں، اس لیے اپنی زندگی کا ہر دکھ اکیلے سہ سکتی ہوں۔ مہاروش ارتضیٰ کی باہوں کا حصار توڑ سکتی تھی تو اسے دور جا کھڑی ہوئی۔ آپ جیسے شخص پر یہ منافقت بالکل سوٹ نہیں کرتی، اس لیے پلیز یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد اس نور پیلس سے آپ کے اپنوں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں آج بھی ذوالفقار کی بیٹی ہوں اور آپ کے اس حوالے سے اپنی ذات سے متعلق خدشات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں ہر معاملے میں بہت اسٹرانگ ہوں، مگر محبت کے معاملے میں چاہنے کے باوجود خود کو مضبوط نہیں کر پائی، اس لیے آپ کا یہ محبت کا ناٹک میرے زخموں کو مزید چھلنی کر دیتا ہے۔ میری محبت بہت سچی اور پکیزہ ہے، میں اس کا مذاق بنتا بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ مہاروش کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔
ارتضا دم سادے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ارتضا سکندر کو چپ کروا سکے، مگر آج اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ارتضا کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ اتنے ٹائم سے وہ جو کرواہٹ اپنے باتوں اور لہجے سے مہاروش کے اندر بھرتا رہا ہے وہ ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مہاروش کے آنسو سے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ مہاروش، میری بات سنو۔ ارتضا مہاروش کی طرف بڑھا، مگر تب تک مہاروش خود کو لاک کر چکی تھی۔ ارتضا بے چینی سے اپنی پیشانی مسلتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اب مہاروش کے نزدیک کوئی دکھ نہیں دے گا، کبھی اس کے آنسو نہیں بہائے گا، مگر اس کے سب سے بڑی دکھوں کی وجہ تو وہ خود تھا۔ مہاروش کا بھیگا چہرہ اور اس کی باتیں ارتضا کو مزید بے قرار کر رہی تھی۔ مہاروش کو خود سے اس حد تک بدگمان کر چکا تھا کہ وہ اس کی محبت کو ہی سرے سے ناٹک کا نام دے گئی تھی۔ ارتضا مہاروش کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ اسے ہر بات کلیئر کرنے کے ارادے سے واپس مڑا تھا، لیکن ابھی 2 قدم آگے ہی بڑھا تھا جب موبائل کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ کال اٹینڈ کرتے آگے سے جو خبر ملی تھی، ارتضا فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ جازل اور زیمل نے ایک ساتھ شہر کے جانے مانے مشہور کلب میں قدم رکھا، جہاں زیادہ تر بزنس مین ہی پائے جاتے تھے، مگر ان دونوں کا یہاں آنے کا مقصد کوئی بزنس ڈیل نہیں بلکہ سونیا خان کی یہاں موجودگی تھا۔ جازل اپنی فیملی بزنس کا انوالو کرتے اپنے ایک مصنوعی بزنس سیٹ اپ کھڑا کر چکا تھا، اور اب پلان کے مطابق اسے سونیا کو بالکل اپنا گرویدہ کرنا تھا۔ انہیں پتا چلا تھا کہ سونیا آج اس کلب میں آ رہی ہے تو وہ دونوں وہاں پہنچ چکے تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے ساتھ کام کرنے کے باوجود ان کے درمیان بات نہ ہونے کے برابر تھی، اور ابھی بھی گاڑی میں یہاں تک کا سفر دونوں نے حیرت انگیز طور پر خاموشی سے کیا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی وجوہات کو لے کر ایک دوسرے سے ناراض اور ایک دوسرے کو اگنور کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اوپر سے جازل کو جو مشن ملا تھا اور جس طرح اسے زیمل کے سامنے یہ سب کرنا تھا، دونوں کے لیے اچھی خاصی آزمائش بننے والا تھا۔ جازل اس وقت براؤن کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا، جبکہ زیمل آف وائٹ کپڑوں میں مہرون کلر کا مفلر اپنے گردن کے گرد لپیٹے سادہ سے حلیے میں بھی بہترین پرکشش لگ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی جازل اپنی نظروں کو اس کی طرف بھٹکنے سے روک نہیں پایا تھا۔ ابھی انہیں وہاں پہنچے 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب سونیا کی اچانک نظر جازل پر نظر پڑی۔ واؤ، دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہو جاتی ہیں، مجھے آج پتا چلا۔ سونیا چہکتی ہوئی جازل کی طرف بڑھی تھی اور مسافر کے لیے اپنا ہاتھ جازل کی طرف بڑھایا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار جازل کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات بالکل نہیں تھے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجائے سونیا کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ریلی میں سونیا، کیا آپ مجھ سے ملنے کی دعا کر رہی تھی؟ یقین نہیں آ رہا مجھے، جازل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دونوں نے پاس کھڑی زیمل کو بالکل اگنور کر دیا تھا، جس کی نظریں سونیا کے ہاتھ میں موجود جازل کے ہاتھ پر تھیں، جو اس نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ سونیا کے دل تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں، اور اگر جو یہاں تک پہنچ جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے، اور آپ انہی میں سے ایک ہیں۔ سونیا وافرتی سے جازل کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ جازل کے ایکسپریشن ایسے تھے کہ وہ اس بات سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہے۔ امیزنگ، آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں۔ جازل نے بھی اس کی طرف ایک دلکش مسکراہٹ اچھالی تھی۔ فضول 3rd کلاس ڈائلاگز مار کر ایسے دانت نکال رہے ہیں دونوں جیسے بہت بڑا تین مار لیا ہو دونوں نے۔ زیمل ان کی باتوں پر اندر ہی اندر دانت پیس کر رہ گئی تھی، جبکہ سونیا آج جازل کا اتنا خوشگوار موڈ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے اپنا جادو جازل پر چڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کہیں آپ کی گرل فرینڈ تو نہیں؟ زیمل پر نظر پڑتے ہی فوراً سونیا کا موڈ خراب ہوا تھا، کیونکہ زیمل کا سادگی میں بھی چھپا بے پناہ حسن، اوپر سے جازل کے ساتھ کھڑا ہونا اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ ہا ہا ہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرا سٹینڈرڈ اب اتنا گرا گیا ہے، یہ میری پی اے ہے۔ جازل کی بات سنتے جہاں سونیا کی چہرے کی رونق لوٹی تھی، وہیں زیمل کا دل چاہتا کہ ایک ہی زوردار گھونسا مارتے جازل کے دانت توڑ دے، جو آج کسی صورت اندر جانے کو تیار ہی نہیں تھے، جبکہ جازل کن اکھیوں سے زیمل کے ایکسپریشنز نوٹ کرتے بہت محسوس ہوا تھا، جو اپنا غصہ کنٹرول کرتی پوری لال ہو چکی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گے؟ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ سونیا ابھی بھی جازل کا ہاتھ تھامے کھڑی بہت ہی لجاجت سے بولی تھی، جب ارتضا 1-2 بار منع کرنے کے بعد اس کی بات مانتے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ واہ، کیا کپل ہے نا! اچھا ہوا اس چھچورے انسان کو اس کی چھچوری پارٹنر مل گئی۔
بڑا شریف بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ساری اصلیت سامنے آ رہی ہے۔ ارتضیٰ سر نے صرف تھوڑی بہت فرینکنس کا بولا تھا، مگر خوبصورت لڑکی دیکھ کر یہ شخص اپنی حد بھول چکا ہے۔ پر مجھے کیا، جو مرضی کرتا ہے کرے، مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں دونوں۔ زمل ان دونوں کو ڈانس کرتا دیکھ کر غصے سے جل بھن رہی تھی۔ استغفراللہ، کتنے بے شرم ہیں یہ دونوں۔ ذرا شرم نہیں آ رہی اس لڑکی کو، اس نامحرم سے کیسے چپک رہی ہے۔ سونیا ڈانس کرتے اچانک جازل کے بہت کلوز آ گئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر پر رکھا، جبکہ جازل نے پھر بھی درمیان میں فاصلہ قائم رکھنے کی پوری کوشش کی تھی اور نامحسوس انداز میں سونیا کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ زیمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر سونیا کو جازل سے دور پھینک دے یا پھر جازل کو ہی کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے، مگر ساتھ خود پر غصہ بھی تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ زیمل ابھی بھی خود سے الجھ رہی تھی جب ایک شخص ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس لیے اس کے قریب آیا اور بہت ہی بے باک نظروں سے زیمل کو گھورنے لگا۔ جی فرمائیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ زیمل پہلے ہی سڑی بیٹھی تھی، اس لیے اس بندے کو تیز نگاہوں سے گھورتی چبا چبا کر بولی، جی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اتنی حسین لڑکی اس طرح اکیلی اداس کھڑی بالکل اچھی نہیں لگتی، اس نے سوچا اس پیاری لڑکی کو کم نہیں دی جائے۔ وہ شخص زیمل کو دیکھتے بڑے انداز سے بولا تھا، جب زیمل کا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کے سر پہ دے مارے، مگر وہ یہاں صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ جازل جو زیمل کے دھیان سے تھوڑی دیر بعد ایک نظر اس پر بھی ڈال دیتا تھا کہ وہاں ٹھیک کھڑی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کسی مرد کو کھڑا دیکھ کر وہ سونیا سے اپنا دھیان ہٹاتا پوری طرح زیمل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دیکھیے مسٹر، میرے بارے میں اتنا سوچنے اور فکر مند ہونے کا بہت شکریہ، مگر مجھے یہاں آپ کی یا کسی بھی کی کمپنی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ زیمل اس کا ٹکا سا جواب دیتی دوسری جانب جا کھڑی ہوئی، جبکہ جازل دور ہی سے اس شخص کی اترتی شکل اور اپنی شیرنی کے دیے جانے والے جواب کو سمجھ کر مسکرایا تھا۔ مسٹر جازل ابراہیم، کیا آپ کا آج پوری رات ڈانس کرنے کا ارادہ ہے؟ 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر سونے کا دل بھر ہی نہیں رہا تھا، جب آخرکار تنگ آ کر زیمل کو ہی انہیں ہوش دلانا پڑا۔ کان میں لگی بلوٹوتھ ڈیوائس پر زیمل کے تن سے بھرپور آواز سنتے جازل مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ جب وہ سونیا سے مزید 1-2 باتیں کر کے زیمل کی طرف آیا اور اسے اپنا ہاتھ سے باہر آنے کا اشارہ کرتے وہاں سے نکل گیا تھا، جازل نے خاموشی سے زیمل کی انتہائی بگڑے موڈ کو دیکھا۔ ویسے سر ارتضیٰ بھی کتنے جینیس ہے نا، وہ اچھے سے جانتے ہیں کس بندے کو کس ٹائپ کا کام سونپنا ہے۔ جازل نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تھی جب زیمل نے جازل کو مخاطب کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جازل جان بوجھ کر انجان ہوا، جبکہ زیمل اس کے اس ناز سمجھ انداز پر اسے گھورا تھا۔ جس طرح اتنے گھنٹے آپ دونوں ڈانس کر رہے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے مشن کے لیے ذرا بھی فائدہ مند تھا۔ میرے خیال میں تو مشن کی آڑ میں پچھلے کوئی ارمان پورے کیے جا رہے تھے۔ زیمل جس بات کو لے کر کب سے خود سے الجھی رہی تھی، آخرکار وہ زبان پر آ ہی گئی اور اچانک گاڑی ایک طرف روک دی تھی۔ یہ یہاں سے سمیل آ رہی ہے کیا؟ جازل ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے زیمل کے قریب جھکا تھا، جبکہ زیمل جازل کے اچانک اس طرح قریب آ جانے پر گھبرا گئی۔ کیسی سمیل؟ زیمل مختصر ہی بول پائے، کیونکہ جازل اب مزید آگے ہوتے اس کی طرف جھکا تھا، جس وجہ سے جازل کی گرم سانسیں ایک پل کے لیے زیمل کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں ایک دم کے لیے مدھم ہوئی تھی۔ جلنے کی سمیل، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی انسان بری طرح جیلس ہوا ہے۔ جازل زیمل کی کان میں سرگوشی کرتا واپس سیدھا ہوا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے زیمل نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا تھا، جو بڑے ہی محظوظ کن مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میجر جازل ابراہیم، لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی خوش فہمی آئی ہے۔ میری طرف سے آپ دونوں پوری زندگی اس طرح ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کرتے رہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، مگر نیکسٹ ٹائم اگر ایسا کوئی فضول پروگرام ہو تو مجھے ساتھ لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تھینک گاڈ آپ کا اسٹینڈرڈ میں نہیں، وہ سونیا ہے، بہت سوٹ کرتا ہے آپ دونوں کو۔ زیمل جازل کے مذاق اڑاتے ہوئے انداز پر تپ کر غصے میں آتے ہی اپنے اندر کے تمام بھڑاس نکالنے لگی تھی، جو تمام باتیں جازل کے یقین پر سچ کی مہر لگا گئی تھی۔ زیمل اسے سونیا کے ساتھ دیکھ کر اچھی خاصی ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر مزید جازل کی کوئی بھی بات سنے بغیر زیمل اس کی طرف سے بالکل رخ موڑ گئی تھی۔ زیمل کا کچھ الجھا انداز جازل کے دل کو بھا رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر زیمل کو چھیڑنے کا دل چاہا، مگر اس کو پہلے سے ہی شعلہ بنا دیکھ کر جازل اپنا ارادہ ترک کرتے روڈ پر نظر مرکوز کر گیا تھا۔
الوینا نے ارتضیٰ کو CSK کے ایک اور بہت اہم منصوبے کی مخبری کر دی تھی، جس کے مطابق 200 سے اوپر لڑکیوں کو بارڈر کے راستے افغان اسمگل کیا جانا تھا۔ ارتضیٰ نے یہ مشن ارحم کو سونپا تھا۔ ارحم پچھلے 2 دنوں سے اس پر کام کر رہا تھا اور اپنی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے وہ اپنی پاک سرزمین کی بیٹیوں کی عزت اور جان بچانے دشمنوں کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مختلف علاقوں سے اغوا کی گئی لڑکیوں کو جس جگہ اکٹھا کیا گیا تھا وہاں کا اتنے کم وقت میں پتہ لگانا بہت مشکل تھا، مگر ارحم نے اس کام میں اپنے دن رات ایک کر دیے تھے۔ وہ کسی صورت بھی CSK کو اس کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، جس وجہ سے ارحم اپنے 3 اہلکاروں کے ساتھ 2 گھنٹے پہلے ہی اس اڈے پر پہنچ چکا تھا جہاں پر اسمگل کی جانے والی لڑکیوں کو کڑے پہرے میں رکھا گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں انہیں ٹرکوں میں بٹھا کر یہاں سے نکالا جانا تھا۔ ارحم جو پہلے ہی ان پر ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھا بس اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی گھروں کی بیٹیاں ان کی عزتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹرکوں میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ٹرک وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے، ارحم کے اشارے پر اس کے تینوں آدمیوں نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے سلنسر لگے پستول سے ٹرک پر سوار ڈرائیورز پر فائر کھول دیے اور ان پر پہلے ہی نشانے باندھے گئے تھے، اس لیے انہیں ڈھیر کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ان کے ہلاک ہوتے ہی تینوں اہلکار اندھیرے میں بہت ہی ہوشیاری سے اندر موجود آدمیوں سے نظر بچاتے ٹرکوں کی طرف بڑھے، جبکہ ارحم اس بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ اندر موجود لوگوں کو باہر نکال کر حالات جاننے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دے۔ باقی 3 لوگوں ڈرائیور کو ٹرکوں سے نیچے پھینکتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ٹرک سٹارٹ کر چکے تھے، جب اچانک بنا سگنل دیے ٹرک کو نکلتا دیکھ کر اندر بیٹھے لوگ الرٹ ہوئے تھے۔ جلدی سے باہر بھاگتے انہوں نے ٹرک کو روکنے کے لیے پیچھے سے ان کے ٹائروں پر فائرنگ کرنی چاہی، مگر ارحم نے سامنے آتے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ 7 افراد تھے جبکہ ارحم اکیلا ان پر بھاری پڑ رہا تھا، لیکن شاید قسمت اس وقت ارحم کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ ان میں سے ایک آدمی کی اطلاع پر برہان اپنے ساتھ 10-15 بندوں کو وہاں لیے پہنچ چکا تھا اور اتنے ہی لوگوں کو ٹرکوں کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ جو بات ارحم کو فکر مند کر گئی تھی، اسے اپنے آدمیوں پر پورا بھروسہ تھا، مگر پھر بھی وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ذرا سے بھی کوئی گڑبڑ ہو، اس لیے ان سب سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ارتضیٰ کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ٹرکوں کی ڈائریکشن بتاتے جلدی سے وہاں پہنچنے کو کہا تھا، جسے سنتا ارتضیٰ فوراً وہاں سے جانے کے لیے نکل آیا تھا۔ ارحم پر ہر طرف سے گولیوں کے بچاڑ کی جا رہی تھی، جس کا وہ بہت ہی ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ ارحم وہاں موجود کنٹینرز کے پیچھے چھپا ان کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر چکا تھا، جب اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی ارحم کے بازو میں آ کر پیوست ہوئی اور وہاں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے، مگر درد کی پرواہ کیے بغیر ارحم اسی طرح ان پر گولیاں برسانے میں مصروف رہا۔ برہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کنٹینر کے پیچھے موجود اس شخص کی بوٹی بوٹی کر کے رکھ دے جو اس کے اتنے آدمیوں کو ختم کر چکا تھا، مگر پھر بھی قابو نہیں آ رہا تھا۔ برہان کو معلوم تھا کہ وہ آدمی کافی زخمی ہے، مگر پھر بھی اس کی ہمت نہ ہارنے پر اب اس کی خود کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں میں سے سب سے آخر پر موجود تھا، کیونکہ وہ اس سب کے پیچھے اپنے باپ کی طرح اتنا پاگل نہیں تھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا۔ اسے اپنی زندگی بہت عزیز تھی، اس لیے وہ کبھی خود کو زیادہ خطرے میں نہیں ڈالتا تھا۔ برہان نے تلملا کر اپنے آدمیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، جب اچانک سے دائیں طرف سے ان پر گولیوں کے بچھاڑ شروع ہوگی۔ ارحم ارتضیٰ کو وہاں دیکھ کر مطمئن ہوا تھا، کیونکہ ارتضیٰ کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ ٹرک سیفٹی سے وہاں سے نکل چکے ہیں۔ ارتضیٰ اور ارحم نے مل کر اگلے 5 منٹوں میں برہان کے تمام آدمیوں کو مار گرایا تھا۔ برہان یہ سب دیکھ کر جلدی سے وہاں فرار ہونا چاہا تھا، مگر تب تک وہ دونوں اس کے گرد گھیرا تنگ کر چکے تھے۔ ہمارا ٹارگٹ تو خود چل کر ہمارے پاس آ گیا، ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی، ارتضیٰ بندوق تانے برہان کی طرف بڑھتے زہر خند لہجے میں بولا، جبکہ برہان اچانک کایا پلٹ جانے پر گھبراتے پیچھے ہٹا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ خبردار جو میرے قریب آنے یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، میرے باپ کو جانتے نہیں تم لوگ، تمہاری نسلیں تک برباد کر دے گا وہ، برہان پیچھے ہٹتے گھگیا لہجے میں بولا، جب اس کی دھمکی پر ارتضیٰ اور ارحم کا ایک جاندار کہکا برآمد ہوا۔ نسلیں تو اب برباد ہوں گی تمہارے اس گھٹیا باپ کی۔ جب اس کی دھمکی پر ارتضیٰ اور ارحم کا ایک جاندار کہکا برآمد ہوا تھا، نسلیں تو اب برباد ہوں گی تمہارے اس گھٹیا باپ کی۔
ارتضا کا دل تو چاہا کہ ابھی ہی اس کی اچھی طرح طبیعت صاف کر دے، مگر جگہ اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے وہ لوگ اس کو بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالتے، اڈے کو تباہ کرتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ مہروش جیسے ہی سو کر اٹھی، ایک بہت ہی زبردستی خوشبو کمرے میں بکھری ہوئی تھی، جسے محسوس کرتے مہروش نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں۔ جب اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے انتہائی دلکش سے ریڈ اور وائٹ کلر کے گلابوں سے سجے بکے پر پڑی تھی، مہروش کے چہرے پر ایک خوش کن سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اٹھاتے ان کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتاری، جب اچانک اس کی نظر اس جگہ پر موجود ایک خوبصورت سے کارڈ پہ پڑی۔ بیوٹیفل روزز فار مائی بیوٹیفل وائف، سوری فار ایوری تھنگ۔ کارڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر مہروش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کارڈ کی پوری شیپ ہی سوری کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ جب مہروش کے غور کرنے پر اسے پتا چلا تھا کہ بوکے میں فلاورز کی ڈیزائننگ میں سوری ہی لکھا ہوا تھا، مہروش کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ وہ ارتضا کے یہ سب کرنے کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ اس کے مطابق ارتضا کو اس سے محبت نہیں تھی۔ مہروش بوکے واپس کر کے واپس رکھے بیڈ پر بیٹھی ہی تھی، شاور لے کر فریش ہوتے وہ جیسے ہی باہر نکلی، روم کے باہر کچھ فاصلے پر پڑے ٹیبل پر اسے ایک ریڈ فلاور کے ساتھ ایک خوبصورت سا کارڈ اور وائٹ کلر کا کیس رکھا نظر آیا، جسے کوشش کے باوجود مہروش اگنور کر کے آگے نہ بڑھ سکی۔ مہروش نے کارڈ کھول کر دیکھا، جہاں بھی سوری کے ساتھ لکھی لائن مہروش کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ کارڈ پر ارتضا کی خوبصورت سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، I am sorry. I never live without you, my lovely wife. You are my lifeline. مہروش کو یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ یہ سب ارتضا نے ہی لکھا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے، مگر ارتضا کی ہینڈ رائٹنگ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ اسی ہی نے لکھا ہے۔ مہروش نے پاس پڑا کیس کھولا، جس میں ایک نازک سی فائل تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے بیٹس کی شکل میں سوری لکھا گیا تھا۔ میجر ارتضا سکندر، اور اتنے رومانٹک انداز۔ ایک پل کے لیے تو تمام باتیں بھلاتے مہروش کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ شخص اتنا بھی خڑوس اور خوش مزاج بالکل نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی، مگر یہ خیال کچھ پل کے لیے ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے مہروش وہ ساری چیزیں واپس ٹیبل پر رکھتے وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، مہروش نے لاؤنج میں قدم رکھتے سب کو سلام کیا تھا، جبکہ نگاہوں نے بے اختیار اس دشمن جان کو ڈھونڈا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ ناہید بیگم نے ہاتھ پکڑ کے مہروش کو اپنے قریب بٹھایا۔ بڑی ماما اب کافی بہتر ہے، ماما کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، مہروش نے زینب بیگم کی کمی محسوس کرتے فوراً پوچھا تھا۔ وہ اوپر ہیں ارتضا کے روم میں، دونوں پھوپھو بھتیجے کی کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے۔ نیہا کے جواب پر مہروش کے کان کھڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ارتضا کی گھر کی موجودگی کا سوچ کر اس نے پہلو بدلا تھا۔ آپ کو بھی تجسس ہو رہا ہوگا نا کہ ایسا کیا ڈسکس کر رہے ہیں وہ دونوں، آپ اوپر جا کر پتہ کر لیں۔ ہمیں تو ارتضا بھائی کے کمرے میں نہیں جا سکتے، مگر آپ کو ہر طرح کی پرمیشن حاصل ہے، منیزا نے بیچارہ سا منہ بناتے کہا، جبکہ اس کی بات پر مہروش کو حیرت ہوئی تھی۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں جا سکتی؟ مہروش نے ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کا مگ تھامتے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ ارتضا بھائی کو بالکل پسند نہیں کہ ان کے روم میں کوئی بھی قدم رکھے۔ بڑوں کو تو کچھ نہیں کہتے، مگر ہم سب کی خیر نہیں ہوتی۔ منیزا کی بات سنتے مہروش نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سڑیل خروس کہیں کا، مہروش نے دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر چائے کی سطح پر پڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا، جس کے اوپر کریم سے ہارٹ کے ساتھ سوری لکھا ہوا تھا۔ مہروش نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مہروش نے اسے ختم کرنے کے لیے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھر لیا، تبھی سیڑھیوں سے زینب اور ارتضا نیچے آتے نظر آئے تھے۔ مہروش فوراً سے نظریں پھیر گئی تھی، جبکہ اسے ارتضا کی پرتپش نظریں اپنے چہرے پر جمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مہروش نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر ارتضا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ارتضا اس کو یوں ناراض سا بے رخی جتاتا روپ مزید دیوانہ کر رہا تھا۔ مہروش اس وقت یلو اور وائٹ کلر کے ڈریس میں بہت ہی فریش اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی، اور ارتضا کو اگنور کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے اور پیاری لگ رہی تھی۔ ارتضا کو بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر اس وقت وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر کے اسے مزید خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج تک کبھی اس نے کسی کو منایا ہوتا، سوری کی ہوتی تو اسے پتا ہوتا، کیونکہ آج تک تو اسے کبھی کسی کی ناراضگی سے فرق پڑا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے یہ سب کرنا آتا تھا۔
مگر اب اپنی زندگی کے سب سے اہم انسان کو منانے کے لیے اسے وہ سب کرنا پڑ رہا تھا جسے کرنے کے بارے میں کچھ وقت پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہاروش کو وہ بہت ہی نرمی اور احتیاط سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا، وہ اسے پہلے ہی بہت بار توڑ چکا تھا۔ مہاروش دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ ارتضیٰ اسے کسی صورت مخاطب نہ کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی اٹکی سانسیں تب بحال ہوئیں جب ارتضیٰ اس پر ایک گہری بھرپور نظر ڈالتے سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ جتنا بھی انکار کرتی مگر یہ شخص اس کی سانسوں میں بستا تھا۔ دل کی تہائیوں کے باوجود وہ اسے معاف کرنے اس کے پاس جانے کے حق میں نہیں تھی۔ پہلے ہی اس دل کے ہاتھوں مجبور اپنے عزت نفس کو سائڈ پر رکھ کے کئی بار وہ اس سے اپنے محبت کی بھیک مانگ چکی تھی، مگر اب وہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ محبت میں انا کو 20 میں لانے کے قائل بالکل نہیں تھی، مگر اس کی بس اتنی سی خواہش تھی کہ اگر ارتضیٰ سکندر واقعی اسے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کی تمام تلخ حقیقتوں کو قبول کر کے اسے اپنائے، اسے سب کے سامنے پوری عزت اور مان سے قبول کرے اور اپنا نام دے۔ وہ ہمیشہ سے جس تحفظ جس مان کو اپنے باپ میں تلاشتی آئی تھی اور ہمیشہ جس سے محروم رہی تھی، وہ سب ارتضیٰ سے ملنے کے بعد اسے لگا کہ پورا ہو جائے گا، مگر ارتضیٰ کے رویے نے اسے واپس انہی محرومیوں میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن اب ارتضیٰ کا واپس پہلے والا انداز دیکھ کر اس خواہش نے دوبارہ سر اٹھایا تھا، اور وہ یہ سب دوبارہ ارتضیٰ سے پانے کی خواہش مند تھی، مگر اس نے خود سے عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ باتیں کسی سے نہیں کہے گی۔ یہ ارتضیٰ کا امتحان تھا، اگر وہ واقعی اس سے پیار کرتا ہے تو اس کی ہر خواہش بنا کہے جاننا ہوگی، اس کی آنکھوں کی محرومیوں کو پہچاننا ہوگا۔ بابا، آئی نو آپ کی وہاں بہت زیادہ مصروفیت ہے جسے چھوڑ کر آپ نہیں آ سکتے، مگر کیا پچھلی زندگی کی طرح اس اتنے اہم موڑ پر بھی مجھے اپنے پیرنٹس کے بغیر اکیلا ہی آگے بڑھنا ہوگا؟ بات کرتے ریحاب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ اس کے بابا نے اس کی شادی کی بات سن کر بھی آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ریحاب اپنے روم میں ہی کھڑی کھڑکی کے پاس فون پر بات کر رہی تھی جب ارحم دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور ریحاب کو پیچھے سے جا کر اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ ریحاب، جس کا پورا دھیان موبائل کی طرف تھا، اچانک ہونے والے اس حملے پر بوکھلاتے اس کی ہلکی سی چیخ نکل آئی اور بہت مشکل سے موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ارحم نے اس کے گرد بازو باندھ کر مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں قید کیا ہوا تھا۔ ریحاب نے ارحم کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر ہمیشہ کی طرح گرفت بہت مضبوط تھی۔ جی بابا، ٹھیک ہے جی، آواز بھی آ رہی ہے۔ ریحاب نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے، کیونکہ ارحم کا ایک ہاتھ اسے اپنے پیٹ پر گردش کرتا محسوس ہوا، جبکہ ارحم اوپر سے کبھی اس کے کھلے بالوں کی محصور کن خوشبو محسوس کرتے ان میں چہرہ چھپا رہا تھا۔ جی بابا، میں آپ کی بات سن رہی ہوں۔ ریحاب سے بولنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن ارحم اپنی مستیوں میں لگا ہوا تھا۔ بابا، ماما آپ سے زیادہ مصروف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، ان کے مطابق میں آپ سے کانٹیکٹ کروں، اور آپ کا کہنا ہے کہ میں ان سے، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی طرف سے بھی انکار ہی سمجھوں۔ ریحاب نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ اوکے بابا، آپ کا جو بھی فیصلہ ہے مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ ریحاب نے فون بند کر دیا۔ کیپٹن ارحم آصف، آپ دن بدن بہت ہی بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ ریحاب نے موبائل سائڈ پر رکھتے ارحم کو گھورنا چاہا، مگر ارحم کی جانے والی اگلی جسارت پر ریحاب کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ ارحم نے اس کو رخ اپنی طرف موڑتے ریحاب کا سرخی مائل چہرہ دیکھا، جو کچھ ٹائم تو اس کی حرکت پر کچھ بول ہی نہیں پایا۔ یہ آپ کو آرمی کی ٹریننگ ہی دی گئی ہے نا، یا کہیں غلطی سے آپ کوئی اور ہی ٹریننگ لے کر آگے ہیں؟ ریحاب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے بازو پر مارا، جو سیدھا کل لگنے والی گولی کے زخم پر جا لگا تھا۔ آؤچ! تھپڑ عین زخم کے اوپر لگنے کی وجہ سے وہاں سے خون نکل آیا، اور درد کی وجہ سے ارحم ہلکا سا بلبلا اٹھا۔ کیا ہوا؟ یہ خون کیسے؟ ریحاب ارحم کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر اور وائٹ شرٹ پر لگا خون دیکھ کر گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوا، ہلکا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم نے ریحاب کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، ہلکے سے زخم سے اتنا خون نہیں نکلتا، آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں زخم ہے؟ ریحاب کی نظریں تو ارحم کے بازو سے خون آلود شرٹ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ خود اس کو حصار سے آزاد کرواتے اس نے ارحم کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ یار کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسا ہی اتنا پریشان ہو رہی ہو، اور یہاں میں تم سے بازو کے زخم کا علاج کروانے نہیں بلکہ اس بیچارے دل کا علاج کروانے آیا ہوں۔ ارحم نے ریحاب کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھتے ہوئے کہا تھا، اس کا علاج بھی میں کر دیتی ہوں، پہلے آپ اپنی شرٹ اتاریں۔
ریحاب کو ارحم کا مسلسل نکلتا خون فکر مند کر رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، وہ پہلے بھی بہت بار گولیاں کھا چکا تھا اور ڈاکٹر کی ہدایت کو فالو نہ کرتے رات بھر کام کرنے اور مسلسل موومنٹ کی وجہ سے اس کی بینڈیج خراب ہو چکی تھی۔ واو، اگر میری بیوی کا موڈ اتنا ہی رومانٹک ہو رہا ہے تو وہ خود ہی میری شرٹ اتار دے۔ ارحم آرام سے صوفے کی بیک سے سر ٹکاتے ریحاب کو چھیڑ رہا تھا۔ ریحاب نے ایک نظر ارحم کے بازو پر ڈالا اور ایک نظر ارحم کو ویسے ہی بیٹھتے دیکھا۔ ناچار اس کی طرف جھکتے ریحاب نے کانپتے ہاتھوں سے ارحم کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ اب ارحم کو ریحاب کا یہ کیئر کرتا فکر مند انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ارحم کی شوخ نظریں اور حرکتوں سے ریحاب کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کو شرٹ کے بٹن کھولنے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی ریحاب کی نظر ارحم کے بازو پر پڑی اس سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریحاب نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر ارحم کے ساتھ صوفے پر رکھا۔ اس کی پہلے سے کی گئی بینڈیج کو اتارنا شروع کر دیا، پر جیسے جیسے ارحم کا زخم ریحاب کے سامنے آ رہا تھا، ریحاب کے آنسوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ریحاب میری جان، رو کیوں نہیں ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، یہ صرف ایک معمولی سا زخم ہے۔ ارحم کو ریحاب کے آنسو بے چین کر کے تھے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ریحاب کے آنسو اپنے پوروں پر چنتے پیار سے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا مجھ سے، یہ معمولی زخم نہیں، آپ کو گولی لگی ہے اور اتنا زیادہ آپ کا خون بہ رہا ہے۔ ریحاب نے جلدی جلدی ارحم کا خون صاف کر کے دوبارہ سے اچھے سے بینڈیج کر دی تھی۔ گولی چھو کر گزری تھی، کچھ ہی دنوں میں یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، اور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ارحم نے ریحاب کو اپنے بازوں کے حصار میں لیتے پیار سے کہا۔ ریحاب نے اس کے پاس سے اٹھنا چاہا جب ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کے روک لیا۔ یار چھوڑو اس سب کو اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بالکل بھی نہیں، آج تو میں کسی صورت نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ زخم دیکھا ہے آپ نے؟ اٹھیں یہاں سے اور خاموشی سے وہاں پر بیڈ پر جا کر آرام کریں۔ ریحاب پلیز میرے اوپر یہ کمبل تو پھیلا دو، مجھ سے ہو نہیں رہا۔ ارحم نے بیڈ پر لیٹے بے چارگی سے ریحاب کو آواز دی۔ ریحاب نے جلدی سے اس کے پاس آتے کمبل پھیلایا، مگر وہ جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی، ارحم نے اس کے بازو کی گرفت میں لیتے زور سے جھٹکا دیتے اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ مجھے دودھ تو لانے دیں۔ ریحاب ارحم کے سینے سے اٹھنا چاہا، مگر ارحم کور بدلتے اسے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ سب کے سب نکمے ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے میرے آدمیوں کو؟ میں ایک ہفتے کے لیے باہر گیا، یہاں تو سب برباد کر دیا تم لوگوں نے۔ برہان لاپتہ ہو گیا ہے، تینوں کے 3 ٹرک غائب ہو گئے ہیں، وہ 4 لوگ آ کر سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے اور تم لوگ میرے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ ہمایوں اور سونیا کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں۔ ZSK ایک ہفتے کے لیے انڈیا گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو 5 دن پہلے ہونے والے نقصان کا سنتے اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس کا جانشین، اس کا بیٹا دشمنوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یہ بات ذوالفقار کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ ذوالفقار کے حکم پر اس کا آدمی سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا، جب اسی وقت برہان کا خاص آدمی عزلت میں داخل ہوا۔ ہاں جلدی بولو، کچھ پتا چلا کہ اتنا خفیہ رکھنے والے کام کی مخبری کس حرام خور نے کی؟ ایسا کون ہے ہمارے بیچ جسے اپنی زندگی پیاری نہیں اور جو ہمارے دشمنوں کو ہر خبر پہنچا رہا ہے؟ ZSK کے زہر خند لہجے پر سامنے کھڑا شخص کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی کام کیا۔ بولو بھی یا یوں ہی بت بنے کھڑے رہو گے؟ ذوالفقار ایک بار پھر دھاڑا۔ وہ جو ہماری خبر دشمنوں تک پہنچاتی رہی ہے، جو دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کام کری ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ الوینا ہے۔ جس دن سمگلنگ کے بارے میں پورا منصوبہ بنایا گیا، اسی دن CCTV کیمروں میں الوینا کو وہاں مشکوک حرکتیں کرتا پایا گیا۔ اس نے چھپ کر تمام باتیں سنی بھی۔ اس کے بعد سنتے ہی ذوالفقار کا رنگ متغیر ہوا۔ ابھی کے ابھی لے کر آؤ اس حرام زادی کو میرے پاس، آج میں اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ اپنی موت کی بھیک مانگے گی مجھ سے۔ ذوالفقار کی بات سنتے اس وقت تو سامنے کھڑے شخص نے اپنی زندگی بچ جانے کی ہی دعا کی تھی۔ سر، وہ ہماری اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی کل رات کو پتہ نہیں کیسے فرار ہوگی۔ ہم لوگ رات سے ہی اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کا اب تک کوئی پتہ نہیں۔ ابھی اس نے بات ختم ہی کی تھی جب ذوالفقار کے باری ہاتھ کا پڑنے والا تھپڑ اس کے سے وہ 2 فٹ دور جا پٹکا تھا۔ اتنے کیمروں کے اتنے گارڈز ہوتے بھی وہ ذرا سی چھوکری وہاں سے فرار ہو گئی اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ تمہارا انعام تو بنتا ہی ہے۔ ذوالفقار نے پستول نکالتے اس کی دونوں ٹانگوں پر فائر کر دیا تھا، جس پر وہ درد سے بلبلاتے کچھ ہی دیر بعد وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ذوالفقار اسے پاؤں سے پڑے دھکیلتا وہاں سے باہر غصے کے عالم میں نکل گیا تھا۔